بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المغنومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى بالحسين المغنوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا مومنین کرام سامعین محترم عزیزان گرام قدر عزاداران سید الشہداء سن 1444 ہجری عاشورہ محرم اور آیہ تطہیر اور مقام عصمت کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ موضوع پر گفتگو کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں آیہ تطہیر کو سرنامہ کلام کے طور پر انتخاب کیا اور تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ عصمت کی تعریف، عصمت سے مراد کیا ہے۔ علماء نے جو عصمت کی تعریف بیان فرمائی، کہا کہ ملکہ تو ایک ایسا ملکہ ہے، انسان کے اندر ایک ایسی قدرت ہے۔ کل ملکہ کا درجہ میں نے آپ تک پہنچایا کہ جہاں پر کوئی چیز انسان کے وجود کا حصہ بن جائے۔ تفصیلات عرض کروں گا، کل اشارہ کیا تھا، انشاءاللہ اپنے مقام پر تفصیل بھی عرض کروں گا۔ عام اگر سائیکالوجی کی اصطلاح میں بات کی جائے تو وہ چیز جو انسان کے انکانشیس مائنڈ کا حصہ بن جائے، وہ بیہیویئر کہ جو انسان کے انکانشیس مائنڈ کا حصہ بن جائے۔ البتہ یہ جو بھی ہم بات کر رہے ہیں یہ وہ جہت ہے جو انسان میں عام طور پر بیان کی جاتی ہے۔ ملکہ ہے کس چیز کا؟ اجتناب المعاصی، گناہوں سے اجتناب کا ایسا ملکہ۔ انسان کا بیہیویئر انکانشیسلی اتنا اسٹرانگ ہو جائے کہ پھر وہ کیا کرے؟ معاصی سے، گناہ سے اجتناب کرے، مع تمکن منہا، اس چیز کے ساتھ کہ اس کے پاس گناہ کرنے کی قدرت، اس کے اوپر تمکن موجود ہو، یعنی گناہ کرنے کا ارادہ اور اختیار رکھتے ہوئے،
گناہ کا اختیار رکھتے ہوئے، گناہ پر قدرت رکھتے ہوئے گناہ کو انجام نہ دے۔ یہ اگر ملکہ حاصل ہو جائے تو کہا یہ عصمت ہے، لیکن ہمارے حساب سے یہ عصمت کی وہ تعریف ہے کہ جو انسانوں میں پیدا ہو سکتی ہے، یعنی خود عام انسان عصمت کے اگر مراحل کو طے کرے تو وہ اس مقام تک پہنچ سکتا ہے، لیکن یہ عصمت کسبی کہلاتی ہے۔ اس کے مقابلے پر ایک عصمت ہے جو کہ کہلاتی ہے عصمت مطلقہ۔ اب یہ عصمت مطلقہ یہ تشیع کا امتیاز ہے۔ تشیع شیعہ اسلام کے اس نظریے کو جس طرح سے بیان کرتے ہیں کوئی اور بیان نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حقیقی معنی میں اگر توحید کو کسی نے سمجھا اور سمجھایا ہے تو وہ محمد و آل محمد علیہ السلام ہے۔ اب جب انہوں نے صحیح معنی میں بیان کیا اور سمجھایا ہے تو صرف انہی کا مکتب ہے جو توحید کو صحیح معنی میں بیان کر سکتا ہے۔ اور کبھی انشاءاللہ مباحث رہے تو تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اس بات پر الحمدللہ ہم افتخار کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ مکتب اہل بیت، مکتب تشیع نے توحید کے جو مباحث پیش کیے ہیں پوری دنیا میں توحید بیان کرنے والا ایسا نہ کوئی ہے اور انشاءاللہ نہ کوئی ہو پائے گا، اس لیے کہ ہم توحید کے وسیلوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ اب جب توحید کلیئر ہوتی ہے، توحید کے انسان کے مبانی، اس کی جو بنیاد ہے، اس کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ مضبوط ہوتی ہے تو خود بخود عصمت مطلقہ کی ضرورت انسان کو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اب جہاں پر خدا کا تصور ہی آڑا ترچھا ہو، کہیں خدا موٹا سا ہو، تخت پر بیٹھا ہوا ہو، کہیں خدا اپنا ہاتھ کسی کے کندھے پر رکھ رہا ہو، کہیں خدا اپنی ٹانگ دوزخ میں، اور اس طرح کے بے تحاشا مسائل، تو وہاں پر کبھی بھی نہ توحید کلیئر ہوگی، نہ نبوت و امامت کلیئر ہوگی، نہ قیامت، تو آپ کو کبھی بھی عصمت مطلقہ نہ سمجھ میں آئے گی، نہ اس کی ضرورت آپ کو سمجھ آ پائے گی۔ میں آج تعریف کر رہا ہوں، آگے چل کر انشاءاللہ اس عصمت مطلقہ کی ضرورت اصلا عقلی طور پر ثابت ہے۔ یہ مباحث شیعوں کے ایجاد کردہ نہیں ہیں، انسان عقلی طور پر جب آگے بڑھتا ہے مجبور ہو جاتا ہے یہ ماننے پر کہ خدا اور بندوں کے درمیان ایک ایسا واسطہ ہونا چاہیے جس کی عصمت کی ذمہ داری خدا نے دی ہو۔ لہٰذا ہمارے ہاں عصمت مطلقہ کسبی نہیں ہے، لہٰذا ملکہ کی بحث ہی نہیں ہے، بلکہ عصمت مطلقہ اصلاً ذات اور وجود کا حصہ ہے۔ یعنی کیا؟ خدا کسی کو خلق ہی ایسا کرتا ہے کہ وہ معصوم ہوتا ہے، اور اس عصمت کے باوجود بھی معصوم قدرت پر گناہ رکھتا ہے، تمکن رکھتا ہے، لیکن جب خلق ہی ایسے ہوا ہے تو اس کی یہ کیفیت اتنی شدید ہوتی ہے کہ اصل وہاں تصور گناہ پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اب تصور بہت دور کی بات ہے گناہ کا، حتیٰ وہاں پر ایک مرحلہ ایسا بھی آتا ہے جب عصمت اپنے کمال پر پہنچتی ہے کہ صاحب عصمت معصوم حتیٰ اس سے ترک اولا کا امکان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ عصمت جو ہے یہ ضرورت ہے، کائنات کی ضرورت ہے۔ کیوں اتنی پرفیکشن چاہیے؟ انشاءاللہ یہ اپنے مقام پر دلیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ عصمت مطلقہ کائنات کی عقلی دلیل کب؟ جب آپ کو توحید سمجھ میں آ جائے، جب آپ کو نبوت کے مسائل سمجھ میں آئے ہوئے ہوں تو عصمت مطلقہ خود بخود ضرورت عقلی بن جاتی ہے۔ خوب یہ جو عصمت مطلقہ ہے، اب اس کے مقابلے پر برادران اہل سنت کے ہاں انہوں نے عصمت کو صرف وہاں تک رکھا ہوا ہے جہاں پر معصوم نبی اللہ سے وحی کو حاصل کر رہا ہو، دریافت وحی کر رہا ہو اور ابلاغ وحی کر رہا، پہنچا رہا ہو، کہ بھئی یہاں تک معصوم ہے۔ لیکن بعض اہل سنت نے اس دائرے کو وسیع کیا، لیکن جتنا بھی وسیع کیا کہاں تک رکھا؟ کہ بس انبیاء تک، انبیاء کے بعد عصمت ختم، انبیاء کے بعد عصمت کی ضرورت نہیں۔ تو اس کا مطلب میں نے عرض کیا نا
کہ آپ کو اس کا مطلب توحید سمجھ میں ہی نہیں آئی۔ جب توحید سمجھ میں نہیں آئی تو آپ کی بحث تو نبوت پر آ کر ختم کیوں ہو رہی ہے؟ جب توحید نامکمل ہو تو نبوت بھی نامکمل رہ جاتی ہے، اور جب توحید مکمل ہوتی ہے تو امامت کا تسلسل خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ عقلی دلائل ہیں، سارے عقلی دلائل ہیں، اور انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، مقامات تک پہنچوں گا۔ لہذا ہمارے ہاں معصوم کا وجود کائنات میں ضروری ہے، لہذا وہ روایات بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں معنی کروں گا کہ فرمایا زمین پر حجت خدا کا ہونا ضروری، اگر ایک لحظے کے لیے بھی حجت خدا زمین پر نہ ہو، زمین اپنے اہل کے ساتھ نابود ہو جائے۔ کیوں ہوتی ہے اور ہو سکتی ہے، پاسبل ہے یا نہیں، انشاءاللہ یہ مطالب تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ابھی میں ایک مرحلہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس عصمت کسبی کا کہ جس کا تعلق انسانوں سے ہے، کیونکہ یہ مرحلہ ہمیں سمجھ میں آئے گا، اوپر کا مرحلہ پھر ہمیں سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ لہذا خدا نے بھی جو ترکیب رکھی ہے وہ اسی طرح سے رکھی ہے۔ فرمایا انما یرید اللہ، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ صرف یہ ہے کیا، لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت تم سے رجس کو دور کرے۔ اب انشاءاللہ رجس کا معنی میں تفصیل سے آپ کی خدمت میں کروں گا، لیکن یہاں پر عام معنی کرتا ہوں، ناخالصیوں کو، برائیوں کو، گناہوں کو، رجس کو، ناپاکیوں کو تم سے دور رکھے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں ایسے پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ اب یہ ارادہ کیوں ضروری ہے اپنی جگہ پر انشاءاللہ بحث کروں گا، لیکن دو مرحلے ہیں جو آیت سے ہمیں سمجھ میں آتے ہیں۔ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ اذہاب رجس کا مرحلہ۔ جب تک اذہاب رجس نہ ہو، ناپاکیاں ختم نہ ہوں، ناخالصیاں، امپیورٹیز جب تک نہیں نکلتی، تب تک تطہیر اپنے معنی پیدا ہی نہیں کرتی۔ اب یہ ہمارے اور آپ کے، میں نیچے سے بات کر رہا ہوں تاکہ اوپر تک جائیں جب بات ہمارے لیے اس وقت مرحلے میں کلیئر ہو۔ اب ہمارے مرحلے میں بھی وہ عصمت کہ جو کسبی ہے، محدود ہے، اور اگر ایک خاص معنی میں کہا جائے تو ایک محدود اور کمزور عصمت ہے، اس کا بھی امکان بغیر اذہاب رجس کے نہیں ہو سکتا۔ یعنی اصلاً تطہیر کاملاً متوقف ہے کس کے اوپر؟ اذہاب رجس کے اوپر۔ پہلے امپیورٹیز کو ختم کیا جائے گا، پھر تطہیر کا مرحلہ شروع ہوگا۔ یہ جو امپیورٹیز کو نکالنا ہے، یہ جو اذہاب رجس کرنا ہے، اسے اصطلاح میں کہا جاتا ہے تزکیہ۔ تزکیہ یعنی پاک کرنا۔ اب یہ تزکیے کا جو لفظ ہے یہ مختلف جگہوں پر مختلف طریقوں سے استعمال ہوا، اسی مادے سے لفظ زکوٰۃ ہے۔ خب زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ اپنے مال کی امپیورٹیز کو اس سے جدا کرنا۔ لہذا جس مال کے اوپر بھی زکوٰۃ آ جائے گی، زکوٰۃ جیسے ہی آئے گی وہ مال کیا ہو جائے گا؟ اس کا وہ حصہ، وہ ایک طرح کی ایسی امپیورٹی ہے کہ جو اگر آپ کے مال میں رہے گی اس کو بڑھنے نہیں دے گی۔ لہذا زکوٰۃ کٹوتی نہیں ہے، زکوٰۃ مال کو کم نہیں کرتی بلکہ زکوٰۃ مال کو بڑھاتی ہے۔ اب دو مرحلے ہیں، میں دو مقامات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا مثال سے، نوجوانوں کو اپنے ساتھیوں کو سمجھا کر اور پھر بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ آپ کوئی ایک فیلڈ، کوئی ایک کھیت، کوئی ایک زمین تصور کریں جس کے اوپر آپ کوئی بھی فصل اگانا چاہتے ہیں۔ اب آپ نے فصل اپنی اگائی اور آپ چلے گئے، کچھ عرصے کے بعد آپ نے دیکھا کہ جتنے بیج آپ نے نہیں لگائے تھے اس سے زیادہ کھیت ہرا بھرا دکھائی دے۔ تھوڑا سا غور کیجیے گا جو مطلب کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ ایک خاص نقطے اس میں پوشیدہ کر، جتنے آپ نے بیج نہیں لگائے اس سے زیادہ ہریالی اس کے اندر سبزاں نظر آ رہا ہے۔ اب آپ بڑے خوش ہوں گے کہ بھائی بیج کم لگائے تھے، محصول کتنا زیادہ ہے۔ لیکن جو کسان ہے، جو جانتا ہے، جسے معلوم ہے، وہ آئے گا، وہ آپ کو آ کر کہے گا کہ بھائی آپ نے جو بیج لگایا تھا یہ سارے کا سارا، یہ جو کچھ بھی
اگا ہوا ہے، یہ جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے آپ سمجھ رہے ہو کہ یہ سارا سبزہ ہے، آپ سمجھ رہے ہو یہ سارا محصول ہے. بھائی یہ محصول نہیں ہے، جتنا بوگے اتنا ہی کاٹو گے. اگر کہیں ضرورت سے زیادہ ہو رہا ہو تو کوئی نہ کوئی تو گڑبڑ ہے نا. بھائی اگر ضرورت سے زیادہ کچھ آ رہا ہو، یہ یاد رکھیے گا یہ ہر جگہ ہے. میں بہرحال عباس میں نہیں جانا چاہتا ورنہ بحث ضرورت سے زیادہ سیاسی ہو جاتی ہے. اگر جتنا بویا ہے اتنا ہی آ رہا ہے تو صحیح ہے، کم ہونے کا بھی امکان ہے، لیکن زیادہ ہو جائے تو انسان کو توجہ کرنی چاہیے. یاد رکھے گا جس طرح سے ہر چمکتا سونا نہیں ہوتا، ہر سبزی ہر سبزہ محصول نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے؟ وہ کہے گا بھائی آپ نے بیج لگانے سے پہلے جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں اس کا ریشہ نکالا یا نہیں، اس کو ختم کیا یا نہیں. آپ کہیں گے مجھے کیا پتا، کھیت تھا میں دانہ لگا کر چلا گیا. لیکن وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا بھائی کھیتی باڑی کا اصول یہ نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ محصول اٹھائیں، دانہ لگانے سے پہلے صرف ہل نہیں چلانا ہوتا، بلکہ اس زمین کے اندر موجود ہر ایسی جڑی بوٹی جو جھاڑ جھڑکان بننے والی ہے، جو گھاس پھوس بننے والی ہے، جو کہ آپ کے استعمال میں آنے والی نہیں ہے، اس کے ریشوں کو نکالنا ضروری ہے، اس کو جڑوں سے نکالنا ضروری ہے. آپ نہیں نکالو گے کیا ہوگا؟ اگر اوپر سے کاٹ کر چلے گئے، جڑیں رہ گئی تو کیا ہوگا؟ آپ کے محصول کے ساتھ ساتھ وہ بھی اگے گی، تو وہ کیا کرے گی؟ آپ کے محصول کو اس طریقے سے اگنے نہیں دے گی. لہذا اگر آپ محصول برابر حاصل کرنا چاہتے ہیں، اچھا حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پہلا اصول کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ بیج بو، اس کے اندر جتنی بھی امپیورٹیز ہیں، جتنی بھی گھاس پھوس ہے، جتنی بھی یہ جھاڑیاں ہیں، ان سب کو نکالو. ان کو جڑوں سے نکالنا تزکیہ کہلاتا ہے. کیوں؟ اگر آپ جڑوں سے نہیں نکالیں گے، اوپر سے کاٹ کر چلے جائیں گے، تو جتنی کھاد جتنا پانی آپ نے دیا وہ آپ کے محصول تک نہیں پہنچے گا. کہاں پہنچے گا؟ یہ جھاڑ جھنکار اس کو استعمال کر لیں گے، یہ طاقتور ہو جائیں گے، آپ کا اصل محصول نیچے دب جائے گا. اور ہو سکتا ہے یہ بھی پاسبل ہے کہ آپ کا اپنا محصول اصلاً اگ ہی نہ پائے، صرف اور صرف یہی جھاڑ جھنکار اگیں. لہٰذا اگر اپنا محصول حاصل کرنا ہے تو پہلا مرحلہ کیا ہے؟ اس زمین کے اندر سے اس ساری امپیورٹیز کو اس کے ریشوں سمیت نکالنا ہے. جب امپیورٹیز کو اس کے ریشے سمیت نکالا جائے، یہ ایک مرحلہ تزکیہ ہے. لہذا اب یہ ایک طریقہ ہے، ایک مرحلہ ہے. دوسرا کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات کہ پودا آپ کا ہے، درخت ہے، بہترین درخت ہے، اور اس کے اندر شاخیں پتے یہ زیادہ لگ جاتے ہیں. اب ہمارے ہاں قدیم دور میں جب تک کسانوں کو نہیں معلوم تھا تو وہی کہتے تھے بھائی جتنا درخت ہرا بھرا ہوگا، جتنی شاخیں پتے زیادہ ہوں گی، اتنا محصول دے گا. لیکن بہت جلد ہی سائنسدانوں نے اندازہ لگایا کہ ہر شاخ ثمر دینے والی نہیں ہوتی، ہر پتے کی ضرورت نہیں ہوتی. لہذا ایگریکلچر کی اصطلاح میں، باٹنی میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے پروننگ کا. پروننگ کیا ہوتی ہے؟ پروننگ یہ ہوتی ہے کہ جتنی بھی ایسی شاخیں اور ایسے پتے ہیں ان کو آپ وقت بہ وقت کاٹتے رہیں. اب اگر آپ نے پروننگ صحیح کی ہوگی تو کیا ہوگا؟ آپ کا محصول بڑھے گا، کم نہیں ہوگا. زکوٰۃ بنیادی طور پر آپ کے محصول کی، آپ کے مال کی پروننگ ہے. یعنی خدا جو نکال رہا ہے، خدا کے لیے جو آپ نکال رہے ہیں. اب ہوتا تھا، ہمارے والد صاحب نے بتایا کہ بلوچستان میں جب ہم شروع میں جا کر ان کو کہتے تھے کہ بھائی یہ سیب کا درخت ہے، اس کو تم چاہتے ہو کہ سیب زیادہ لگے تو تمہیں اس کی کچھ شاخیں کاٹنی پڑے گی. تو کہا وہ مطلب پٹھان افراد تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم اپنا ہاتھ کٹوا دیں گے، درخت کی شاخ نہیں کٹنے دیں گے. وہ بھائی کیوں نہیں کٹنے دو گے؟ کہا جی ہمارے ہاں درخت کا اتنا ہی ہے، جتنی شاخیں زیادہ. کب ہمارے لیے درخت انسانوں کی طرح سے، جتنے بچے زیادہ اتنا محکم. والد صاحب نے کہا بھائی انسان میں اور درخت میں کچھ تو فرق ہے یا نہیں ہے؟ تو ان کو سمجھایا، بتایا. کہا بھائی میں سید ہوں، میری بات مانو، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں. ان کو سمجھایا، بتایا. جب راضی ہو گئے تو کیا ہوا؟ ان کو بتایا کہ دیکھو ایک درخت کے ہم یہ کاٹ کے دیکھ لیتے ہیں، کس میں؟
مقدار زیادہ ہوگی۔ تجربہ کر کے دیکھا، جب اپنی آنکھوں سے تجربہ کر لیا یقین آ گیا۔ زکوٰۃ اور خمس نکال کر دیکھ لو، یقین خود بخود آ جائے گا، خود بخود آ جائے گا۔ اب عرض کر رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ زکوٰۃ کا لفظ قرآن میں جہاں کہیں پر بھی استعمال ہوا ہے وہاں پر عام معنی میں استعمال ہوا ہے۔ زکوٰۃ یعنی ہر طرح کے مال کی امپیورٹی کو نکالنا۔ لہذا قرآن میں جہاں کہیں پر بھی زکوٰۃ نماز کے ساتھ استعمال ہوا ہے اس سے مراد زکوٰۃ فقہی نہیں ہے۔ اس کو تھوڑا سا سمجھیے گا، ایک مطلب ہے، امپورٹنٹ ہے مسئلہ، اور یہی مسائل بعض اوقات پیچیدگیاں بھی پیدا کر دے۔ بعض اوقات ایک لفظ عام ہوتا ہے اور پھر اس کو اصطلاح میں استعمال کیا جانے لگتا ہے، اصطلاح ٹرمینالوجی کے طور پر۔ بعض اوقات ٹرمینالوجی اتنی شدت سے استعمال ہوتی ہے کہ ٹرمینالوجی اس کے اصل مطلب کی جگہ، اصل لفظ کی جگہ لے لیتی ہے، اور اصل جو معنی ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ کم رنگ ہو جاتا ہے۔ اس کی جو بہترین مثال ہے وہ خود لفظ زکوٰۃ کی مثال ہے۔ قرآن نے جہاں کہیں پر بھی، اب جو بھی آپ کو کبھی اس طرح کا شبہ بنا کر دینا، وہ کہتے ہیں کہ جی قرآن نے اتنی مرتبہ زکوٰۃ کا ذکر کیا، شیعہ زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں۔ اور ہمارے بھی لوگوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں یار واقعی ہم تو زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، پھر وہ پریشان بھی ہو جاتے ہیں کہ کہیں ہم پتہ نہیں اسلام سے تو خارج نہیں ہو گئے کہیں۔ تو اب پہلی بات، زکوٰۃ کی جو اب اصل زکوٰۃ کی جو آیتیں ہیں وہ 2 یا 3 ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اصل زکوٰۃ کی جو باقی اس کے نصاب وغیرہ سے متعلق ہیں، زکوٰۃ کے اصل وجوب کی جو آیتیں ہیں وہ 2 یا 3 ہیں۔ باقی جو میں نے عرض کیا جو باقی ہیں وہ اس کی تفصیلات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ خود اصل وجوب 2 یا 3 آیتیں ہیں۔ لہذا یہ جو ہمیں تھوڑا سا نوجوانوں کو، چونکہ شبہ ڈالنا تو کام ہے ان کا، آپ جانتے ہیں دشمن کا سب سے خطرناک ہتھیار شبہ افکنی ہوتا ہے، شبہ ڈالنا۔ شبہ ڈال دو، اگر لوگ متوجہ نہیں ہوں گے فتنہ خود بخود ایجاد ہو جائے گا۔ یہ دشمن کا سب سے بہترین طریقہ کار۔ اب اس کے لیے یقیناً وہ بہترین افراد بھی تیار کرتا ہے۔ ایک شبہ کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہتا ہوں، بہتر ہے جملے میں یہی بات آ گئی ہے تو یہی عرض کر دیتا ہوں۔ تازہ جو ابھی محرم کی ابتدا میں برطانیہ سے جو تازہ شبہ اس وقت پیش کیا جا رہا ہے، ایک صاحب ہیں جو اپنے ساتھ LSc کی ڈگری کہتے ہیں کہ میں نے لی ہے، اور ڈاکٹر وغیرہ بھی لگاتے ہیں انگلش میں لفظ استعمال کر رہا ہوں میرے حساب سے، مجلس سے نہیں پڑھتے، انگلش میں خون حسین کی تجارت کرتے ہیں، وہ بڑے دھڑلے سے کرتے ہیں، اور لازمات ہے جب انسان میں حوث اس حد تک بڑھ جائے تو وہ پستی کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ پھر خاک شفا جیسے مقدسات کی نیلامی کرتا ہے۔ یہ ہوئے ہیں واقعات، آپ کو یقیناً اطلاعات ہوں گی۔ یہی لوگ ہیں، یہی سارے مل کر یہ تشیع کو جس رخ پر لے کر جا رہے ہیں وہ ساری دنیا کو معلوم ہے۔ اب اپنے جو علماء، دیکھیے روایات ہمارے پاس موجود ہیں کہ جب زمانے میں فتنہ برپا ہو رہا ہو تو عالم پر واجب ہے کہ اپنے، جب بدعات ایجاد ہو رہی ہوں تو عالم پر واجب ہوتا ہے کہ اپنے علم کا اظہار کرے۔ لہذا میرا سلام ہے رہبر معظم پر کہ واقعاً اس ہستی کی بصیرت نے ہمیں دنیا میں بڑے بڑے فتنوں سے اور بڑے بڑے شبہات سے بچایا ہے، اور میں بالکل منبر سے گواہی دے کر کہہ رہا ہوں، میرا ایمان ہے اس بات پر کہ آخر الزمان کے فتنوں سے اس وقت اگر امام کی نیابت عامہ میں کوئی ہمیں بچا سکتا ہے تو وہ رہبر معظم کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اور ثابت ہیں چیزیں، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اب ایک تاجر آ کر بیٹھتا ہے، اپنے ٹیٹوز چھپاتا ہے پبلک سے، کیوں؟ یہ سارے کے سارے ان کے ریشے کو بتاتا ہے کہ یہ کہاں سے نکل کر آئے۔ اچھا کوئی سوال کر لیتا ہے تو شبہ پھینکتے ہیں، کہتا ہے بھائی کوئی ٹیٹو بنانا کوئی حرام تو نہیں ہے؟ نہیں حرام، لیکن آپ مجھے ہی فرض کر لیں کہ میں کل گنجا ہو کے ٹیٹو بنا کے کانوں میں بالیاں پہن کر آپ کے سامنے آ جاؤں، ایک آدمی نہیں بچے گا یہاں پہ میرے خیال سے۔
اور میں پھر آپ کو کہتا رہوں بھائی میں نے کوئی حرام کام تھوڑی کیا. کچھ چیزیں اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے حرام ہو جاتی ہیں. لہذا یہ ابتدائی باتیں ہمارے بچوں کو بھی پتہ ہے. روایت کیا کہتی ہے؟ حسنات الابرار سیئات المقربین. اب یہ عصمت کی بحث کا حصہ ہے، انشاءاللہ میں آگے چل کر بیان کروں گا آپ کی خدمت میں. ابرار کے درجے کے مومن کی نیکی مقرب کے درجے کے شخص کے لیے گناہ بن جاتی ہے. گناہ ہوتی نہیں ہے، اس کے مرتبے کے اعتبار سے وہ گناہ حساب ہوتی ہے. لہذا حضرت آدم کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لفظ عصیان استعمال کیا اور کہا کہ فعصیٰ آدم ربہ، تو یہاں پر عصا کا جو معنی ہے یہ گناہ کے معنی میں نہیں ہے. یہ تو ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے ہے. جہاں پر عقل نے کسی کی عصمت کو ثابت کیا ہوا ہو وہاں پر عصا کا معنی وہ نہیں کیا جائے گا جو میرے اور آپ کے لیے. وہاں پر عصا سے کیا مراد ہے؟ آدم تمہیں ہم نے معصوم خلق کیا ہے، تم سے ہم ترک اولا بھی برداشت نہیں کریں. ترک اولا اپنے وجود میں گناہ نہیں ہے. میرے جیسا احمق 1000 مرتبہ یہ کام کرتا رہے خدا پوچھے گا بھی نہیں، لیکن جب معصوم یہ کام کرے گا تو خدا اس سے پوچھے گا. لہذا معصومین کی جو پوچھ گچھ ہے وہ کہاں کس لیول پر ہوتی ہے؟ حتیٰ ترک اولا بھی ان کو کرنے کی اجازت نہیں ہے. لہذا بہت سارے انبیاء پر جو سختیاں آئی ہیں اور اس کی وجہ ان کے اندر اس ترک اولا ہے، اس کی ساری کی سارا جو بحث ہے وہ یہیں پر ہے. لہذا اب جو لفظ ہے، لفظ کے اوپر بحث انسان کو اس اعتبار سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اب آپ کو اصطلاح سمجھ میں آئے گی، مسائل سمجھ میں آئیں گے تو گفتگو خود بخود آسان ہو جاتی ہے. انسان کے لیے یہ چیزیں تلاش کرنا آسان ہو جاتا ہے. اب ایک آدمی آتا ہے اور آ کر مثلا ہمارے سامنے شبہ پھینک رہا ہے. کس انداز سے؟ کہہ رہے کہ جی رہبر نے برطانیہ کی شیعہ کمیونٹی کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے. یہ جو شبہ انہوں نے ڈالا ہے وہ یہاں سے ڈالا ہے. خود کو ڈاکٹر کہتے ہیں اور LSE سے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں نے یہاں سے تحصیل کیا ہے. اگر تمہارا علمی لیول یہ ہے تو ہمیں تو LSE کی ڈگری پہ شک ہونا ہے. بحث کیا ہے؟ بحث یہ ہے رہبر معظم نے جو لفظ استعمال اور اصطلاح استعمال کی ہے، ٹرمینالوجی استعمال کی ہے، وہ ہے برطانوی تشیع. اس کا مطلب ہرگز یہاں تو لفظ کا معنی بھی برطانیہ کی شیعہ کمیونٹی نہیں ہے. برطانیہ میں رہنے والے شیعہ یہ مراد نہیں ہے. رہبر کی مراد وہاں پر کیا ہے؟ برطانوی تشیع، یعنی ایک ظاہری طور پر شیعہ خد و خال ہے جس کو برطانیہ نے خود پیدا کیا ہے، ایجاد کیا. اب برطانیہ کی جو اسلام دشمنی ہے، دیکھیں جب ہم مرگ بر امریکہ کہتے ہیں، امریکہ مرد آباد کہتے ہیں، تو اس سے مراد امریکہ میں رہنے والے افراد نہیں ہیں، بلکہ امریکہ کی وہ ظالم حکومت ہے جس نے پوری دنیا میں ظلم جاری رکھا ہوا ہے. واضح سی بات ہے، یہ بچے بچے کو پتہ ہے. اب رہبر نے جب برطانوی تشیع کہا ہے تو مراد برطانیہ کے پیسوں پر پلنے والے وہ افراد ہیں جو مراجع کا لباس پہن کر، علماء کا لباس پہن کر، یہ ساری کیفیت میں آ کر اور کیا کر رہے ہیں؟ شیعوں کے نام پر دنیا میں فساد پھیلا رہے ہیں. اور رہبر کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنی بصیرت کے ذریعے سے جیسے ہی انہوں نے سر اٹھایا تھا عوام کو متوجہ کریں اور بتا دیں کہ یہ لوگ کون ہیں. لہذا اب اس نے ایک شبہ کیا کیا؟ اس نے کہا جی رہبر کی مراد یہ لوگ ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. لہذا ہمارے نوجوان اس طرح کے تمام افراد سے جتنے بھی ہیں متوجہ رہیں، اور جتنے بھی شبہ کہیں سے بھی یہ کوئی شبہ لے کر آئیں تو آپ فوری طور پہ یہ یاد رکھیں، ذہنوں کو آمادہ رکھیں. آخر الزمان کی بدترین جو کیفیات ہے وہ کیا ہے؟ یہی شبہات ہے. لہذا ایسے تمام افراد جتنے بھی ہیں الحمدللہ علماء موجود ہیں، مراجع اعظام موجود ہیں، دین کا دفاع کرنے والے افراد موجود ہیں. کبھی بھی آپ کی علم میں کوئی ایسا شبہ آئے، کوئی ایسی بات آئے تو علماء موجود ہیں، انشاءاللہ آپ کے جوابات شافی و وافی انداز سے اب تک پہنچائیں گے.
لیکن ایسے تمام افراد، لہذا رہبر کی بصیرت تھی کہ انہوں نے بہت ابتدا سے ہمیں اس طرح کے، اب یہ جو برطانیہ سے آ رہے ہیں پاکستان میں بھی آپ نے دیکھا مختلف پلیٹ فارم پر کس طریقے سے وہ، اور ان کے پیچھے ایک پوری قوت ہے جو عزاداری کی اور تشیع کی شکل کو تبدیل کرنا چاہتی ہے۔ یہ میرے اور آپ کے سامنے ہو رہا ہے، مگر ہمارے اور آپ کے سامنے نہیں ہو رہا کہ عزاداری سید الشہداء کو میلے میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم سب نے بیداری کا مظاہرہ کرنا ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے تمام جتنے بھی عناصر ہیں ان کا بھرپور مقابلہ کیا جائے۔ لہذا عزیزان من، شبہے کہاں سے ایجاد ہوتے ہیں؟ شبہے یہاں سے ایجاد ہوتے ہیں، توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہ بھی اپنے اندر ایک شبہ ہے، کیا کہ جی زکوٰۃ اتنا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، خمس کی ایک آیت ہے، زکوٰۃ کا اتنا ذکر ہے۔ ہمارے شیعہ بھی آ جاتے ہیں، بچے ہم سے سوال کرتے ہیں، بزرگ آتے ہیں سوال کرتے ہیں، آقا جان اللہ نے زکوٰۃ کا تو اتنا ذکر کیا ہے، خمس کا ایک آیت ہے۔ تو اس کا جواب پہلا کیا ہے کہ جو قرآن مانتا ہے اس کے لیے ایک آیت بھی کافی ہے۔ میں کسی شے کے وجوب کے لیے، ہاں تمہارے اندر جرأت ہے تو قرآن کی کسی ایک آیت کا انکار کر کے دکھا دو، تو کسی بھی چیز کے واجب ہونے کے لیے ایک آیت کافی ہے، یہ پہلا مسئلہ۔ اچھا، چونکہ زکوٰۃ کا ذکر زیادہ ہوا ہے اس لیے زکوٰۃ زیادہ امپورٹنٹ ہے، ایسا کچھ نہیں۔ تو غور کیجیے گا، جہاں کہیں پر بھی قرآن میں لفظ زکوٰۃ نماز کے ساتھ آیا ہے وہاں پر زکوٰۃ سے مراد مال کی صفائی عام طور پر، اب اس کے اندر زکوٰۃ فقہی بھی شامل ہے، خمس بھی شامل ہے، اس کے اندر وہ صدقات واجب بھی شامل ہیں اور مستحب صدقات سب اس کے اندر شامل ہیں۔ جو ہم اور آپ زکوٰۃ سمجھتے ہیں عام طور پر، اس کی جو آیت آئی ہے وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے لفظ زکوٰۃ استعمال نہیں کیا ہے، وہاں پر لفظ صدقات استعمال کیا ہے۔ لہذا زکوٰۃ کی اپنی آیت جو ہے اس میں کیا لفظ استعمال کیا اللہ نے؟ لفظ صدقہ، وہاں پر لفظ زکوٰۃ استعمال نہیں کیا گیا۔ بعد میں کیا ہوا، حتیٰ خود پیغمبر کے دور میں یہ جو واجب زکوٰۃ تھی اس کے لیے ٹرمینالوجی زکوٰۃ کے طور پر اختیار کی گئی۔ جیسے قرآن میں کہیں پر بھی نمازوں کے نام اس طریقے سے موجود نہیں ہیں۔ پیغمبر نے بتایا کہ یہ فجر کی نماز ہے، اس کو ایسے پڑھنا ہے، یہ ظہر کی نماز ہے، اس کو اس وقت ایسے پڑھنا ہے، یہ عصر، یہ مغرب، یہ عشاء۔ اسی طرح سے پیغمبر نے بتایا کہ زکوٰۃ کیا ہوتی ہے۔ میں زکوٰۃ کے معاملے کو تھوڑا سا بیان کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ ایک عمومی کنفیوژن ہے جو ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہے۔ زکوٰۃ ایک ایسا واجب ہے جو اللہ نے کچھ چیزوں کے اوپر رکھا ہے، ہر چیز پر نہیں رکھا۔ اب شاید اس کی ایک وجہ کیا ہے؟ شاید ایک وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے مستحقین جو لوگ ہیں، زکوٰۃ سب پر واجب ہے، بطور عمومی ہر شخص پر واجب ہے، لیکن جن کو آپ نے دینا ہے، جن افراد تک پہنچنا ہے، ان کی تعداد بھی زیادہ ہے۔ مثلا غیر سادات کی جو تعداد ہے وہ سادات سے زیادہ ہے۔ لہذا اللہ نے چونکہ ایک عمومی کیفیت میں رکھا تھا تو پورے مال پر اللہ نے زکوٰۃ کو واجب نہیں کیا۔ 3 طرح کے حیوانات، 4 طرح کے غلے اور سونا اور چاندی، اس قید کے ساتھ کہ سونا اور چاندی ایسے سکے کی فارم میں اگر ہو کہ وہ سکہ معاملات میں استعمال ہوتا ہو، خرید و فروش میں، تب ان سکوں کے اوپر اس کی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ بس اگر میں لائیو اسٹاک سے تعلق رکھتا ہوں لیکن اونٹ، گائے، بیل، ڈھیر بکریاں اس کا کام نہیں کر رہا، میرا فش فارم ہے تو میرے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ میں چکن مثلا فارمنگ کرتا ہوں، پولٹری فارمنگ ہے تو میرے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی۔ اب اس کا تعلق اس سے بحث سے نہیں ہے۔ اللہ نے کہا یہ ان کے اوپر سے نکالنی ہے، اس پہ سے نہیں نکالنی، تو اس پہ سے جس پہ سے نہیں نکالنی اس پہ زکوٰۃ واجب۔ 4 طرح کے غلے بتا دیا اللہ نے، گندم ہے، جو ہے، خرما اور کشمش۔ اب میں ان میں سے کچھ بھی نہیں اگاتا، میں سبزیاں اگاتا ہوں، کیلے اگاتا ہوں، میرے باغات ہیں، میرے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اور اگر چاندی اور سونا
اس فارم میں نہ ہو کہ وہ سکہ ہو پہلی بات، یا سکہ ہو لیکن اب معاملات میں استعمال نہیں ہو رہا ہوگا تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ تو اب جن کے لیے مبتلا ہوگا، جو اس سے ربط پیدا کریں گے، ان کے لیے زکوٰۃ واجب ہو جائے گی اور اپنے نصاب کے حساب سے وہ نکالیں گے۔ لہذا زکوٰۃ کے حوالے سے اگر آپ کے لیے مبتلا بے ہے تو آپ ٹینشن لیں، ورنہ ٹینشن لینے کی ضرورت۔ لیکن اس کے مقابلے پر اللہ نے خمس کی وجاہت کیا ہے؟ خمس کی وجہ لینے والے کم ہیں، سادات ہیں اور معصوم، لیکن چونکہ وہاں معصوم موجود ہے اور معصوم نے پورے جامعے کا، پورے معاشرے کا انتظامی کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے، لہٰذا اس کا ایک حصہ معصوم کے لیے مختص کیا گیا۔ تو ٹیکنیکلی 1/10 آف جو آپ کی انکم ہے وہ امام کے پاس جاتی ہے، اور 1/10 کس کے پاس جاتا ہے؟ سادات کے پاس۔ 20% آپ نکالتے ہیں، آدھا سادات کے لیے ہے اور آدھا امام کے لیے۔ کیوں ہر مال پہ رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اس کی وجہ سادات نہیں ہے، اس کی وجہ امام ہے، چونکہ امام کو ادارہ کرنا ہے، امام کو چیزوں کو چلانا ہے۔ ایک نظام اللہ نے مالیاتی کیا رکھا ہے؟ ایک نوعی ٹیکس ہے جو کہ حاکم کے پاس جائے گا تاکہ وہ تمام انتظامات کو چلا سکے۔ خوب، اب یہاں سے ایک چھوٹا سا مسئلہ اور بیان کر دوں، ایک مسئلہ جو معمولاً ہمارے ہاں شبہے کے طور پر بچوں کو بیان کیا جاتا ہے اور ہمارے بچے بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ جناب ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں۔ اس کی بھی جو بنا ہے، اس کی بھی جو بنیاد ہے وہ کہاں ہے؟ شبہے کے اندر ہے۔ وہ شبہ کیا ہے؟ کہا جی حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، فلانے نے کہا، فلانے نے کہا، 2-4 جھوٹی روایات تیار کر کے اس کا جو ریشہ، اس کی جو بنیاد ہے کہاں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ حضرت امیر کا بغض ہے۔ یہ بغض ہے جو جناب ابو طالب پر خالی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ورنہ محسن اسلام اور مدافع رسالت سید المؤمنین جناب ابو طالب علیہ السلام، جس نے اپنی پوری زندگی پیغمبر کی حیات سے، وہ پہلے 8 سال کے جب تک آپ جناب عبد المطلب کی حیات میں رہے سے لے کر 53 برس جب آپ نے مکہ چھوڑا ہے، اس پورے پیریڈ میں جس ذات نے آپ کی حفاظت کی ہے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ اور جب تک جناب ابو طالب رہے کسی کے اندر جرأت نہیں تھی کہ پیغمبر کو ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ سکے۔ کیا کہتے ہیں جی؟ کلمہ نہیں پڑھا، تاریخ میں ہمیں کلمہ نہیں ملتا۔ اب یہ ایک شبہ ہے۔ شبہ کیا ہے؟ اصطلاح فقہی میں جب آپ تلاش کریں گے، فقہ کی کتابوں میں فقی کے پاس جائیں گے، کہیں گے بھئی مجھے مسلمان کو ڈیفائن کر کے دو، تو فقی اپنی اصطلاح کے مطابق آپ کو مسلمان کی تعریف کر کے دے گا، کہے گا کہ وہ آدمی جو شہادتین جاری کر دے اپنی زبان سے، وہ کیا ہے؟ مسلمان۔ اب اس کا یہ اصطلاح ہے، یہ ٹرمینالوجی ہے جس کا تعلق علم فقہ سے ہے۔ اب یہ ٹرمینالوجی کیوں ہے؟ اس اصطلاح کی وجہ سے ایک حکم ہے جو اس کے اوپر بار ہوتا ہے، اس حکم کا اجرا ہوتا ہے اس لفظ کے اوپر۔ یعنی کیا؟ فقہی اعتبار سے اگر آپ دیکھ لیں کسی شخص نے شہادتین کو جاری کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، تو اب آپ کے لیے اس کا خون، اس کی مال، اس کی جان، اس کی آبرو حرام، آپ نہیں ہاتھ لگا سکتے اسے، محترم ہو گیا۔ لیکن اب اسی فقی سے آپ پوچھیں کہ یہ جو آپ نے ڈیفینیشن دے دی، اگر یہ آدمی گونگا ہو، اگر یہ گونگا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ بہرا ہو تو پھر آپ شہادتین کہاں سے لائیں گے؟ نہیں ملے گی نا، آپ کو نہیں ملے گی۔ اب وہاں پر کیا ہے کہ بھئی یہ کسی بھی طرح سے سمجھا دے، کافی ہے اس کے لیے، بس وہاں پہ کلمہ غائب ہو گیا، نہیں ملے گا۔ اب آپ اس سے سوال کریں، کہیں کہ اچھا آگے بڑھ کر میں آپ سے ایک سوال اور پوچھتا ہوں، شہادتین پڑھا ہوا تھا اور پیغمبر کے قتل کی سازشیں کر رہا تھا۔ اب میں تاریخ کے پردے اٹھاؤں گا تو بڑے بڑے نام سامنے آ جاتے ہیں۔ ہاں، واقعہ عقبہ، تبوک سے واپسی میں
گھاٹی میں پیغمبر کو قتل کرنے کی سازش کی گئی. 24 لوگوں تک نام لکھے ہیں تاریخ نے. اور مزیدار بات یہ بتا دوں آپ کو، ذہن میں رکھیے گا کہ ان میں عبداللہ ابن ابی نامی شخص جو مشہور منافق تھا وہ نہیں ہے، کیونکہ مدینہ میں رہ گیا تھا، تبوک میں مدینہ میں رہ گیا تھا، نہیں گیا تھا. تو اب کوئی تاریخ یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ جو عقبہ کے منافق تھے ان کی آیات بھی اللہ نے عبداللہ ابن ابی کے لیے، عبداللہ ابن ابی کو رکھا ہوا ہے. جو بھی منافقوں کی آیت ملے وہ لے جا کر عبداللہ ابن ابی، چاہے مکہ میں اترے جب وہ پیدا ہی نہیں موجود ہی نہیں تھا تب بھی اٹھا کے کہاں لگا دو؟ عبداللہ ابن ابی. جو بھی منافق کی آیت ملے عبداللہ ابن ابی. اور بھائی دیکھو تو صحیح، آیت اتر کہاں رہی ہے؟ آیت مکے میں اتر رہی ہے، تم عبداللہ ابن ابی ڈھونڈ کے لا رہے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ عبداللہ ابن ابی، اب میں ایک یہاں پر بحث ہے پوری، یاد رکھیں منافق اس وقت تک منافق رہتا ہے جب تک اس کا نفاق ظاہر نہ ہو جائے. اگر عبداللہ ابن ابی کے بارے میں اللہ نے بتا دیا، اس کے رسول نے بتا دیا کہ یہ منافق ہے، تو نفاق ختم ہو گیا. کسی کو اگر اللہ کا رسول کہہ دے یہ منافق ہے تو اس کا مطلب اسے مومن نہیں ہے. منافق کہتے ہی اسے ہیں جس نے اپنے نفاق کو چھپایا ہوا ہو. تو عبداللہ ابن ابی ٹیکنیکلی تو ویسے خارج ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے اہتمام کر دیا. تبوک میں یہ پیچھے رہ گیا، اس کی باقی پارٹی پیغمبر کے ساتھ تھی. اللہ نے واقع عقبہ میں جتنے افراد تھے ان کے لیے آیت منافقین نازل کر کے ہمیشہ کے لیے سرحد کھینچ دی کہ اب آیت ہر جگہ وہاں نہیں لے کے جانا، بلکہ کچھ لوگ مسلمانوں کے بھیس میں 9ویں ہجری تک حتماً منافق تھے. اب جو 9ویں ہجری تک منافق رہا ہو 1 سال کے بعد غائب ہو جائے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ غائب نہیں ہوا ہے، چھپایا گیا ہے. چھپایا جاتا ہے، نہیں نام لیا جاتا. ورنہ میں تاریخ کے موضوعات کھولنا نہیں چاہتا. خود اگر منافق ہو پیغمبر کے قتل کی سازش کرے تو کوئی دنیا کا فقیہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ شخص اب بھی کا 1000 مرتبہ کلمہ پڑھ لے. لیکن اگر نبی کا قاتل ہے یا قتل کی سازش کر رہا ہے حتماً کافر ہے. بس کلمہ ہوتے ہوئے بھی کوئی کافر ہو سکتا ہے. بس اب آخری مرحلہ ہے کہ میں فقیہ سے پوچھوں کہ کسی کا کلمہ نہ ملے لیکن عمل سے ثابت ہو جائے. تو آپ نے گونگے کے بارے میں بھی کہا، آپ نے بہرے کے بارے میں بھی کہا، بھئی عمل سے ثابت ہو جائے تو مسلمان. بس وہ اصطلاح تھی جس کا ایک خاص ہدف تھا، ورنہ قرآن کی زبان میں مومن عمل سے پہچانا جاتا ہے، کلمے سے نہیں پہچانا جاتا. لہذا قرآن نے کئی مقامات پر منافقین کا ذکر کر کے کہا، انہوں نے کلمۃ الکفر کہا بعد اسلامہم، اپنا اسلام لانے کے بعد یہ کافر ہو گئے. کہیں کہا کہ یہ جو کلمہ پڑھ رہے ہیں یہ کلمہ ان کا جھوٹا ہے، یہ ایمان نہیں لائے. کہیں پر پیغمبر کو کہا ابھی ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا. بس قرآن نے واضح کر دیا ہے کلمے پہ مسلمان تلاش نہ کرنا، عمل پہ تلاش کرنا. بلکہ ایک مقام میں، بلکہ حتیٰ یہ کہوں گا شاید جناب ابو طالب کے ایمان کو بیان کرنا تھا، قرآن نے جان بوجھ کر مومن آل فرعون کا تذکرہ کیا. اب مومن آل فرعون کون ہے؟ ایک آدمی ہے جس کا قرآن کے اس تعارف کے علاوہ کوئی نشان نہیں ہے. قرآن نے اس کا صرف اتنا تعارف دیا کہ یہ وہ تھا کہ کتم ایمانہ، اس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا. اب جب ایمان کو چھپایا، قرآن گواہی دے رہے کیا کہ اس نے ایمان کو چھپایا ہوا تھا. ایمان اگر قرآن کہہ رہا ہے چھپا ہوا تھا تو کوئی ہے مائی کا لال جو آ کر یہ بتا سکے کہ اس نے کلمہ کب پڑھا تھا؟ ہے کوئی؟ کیوں؟ اگر کوئی کلمہ ثابت کر دے گا تو قرآن کو جھٹلائے گا. جب قرآن نے کہہ دیا چھپایا ہوا تھا تو اس کا مطلب آپ کو مومن آل فرعون کا کلمہ کبھی بھی نہیں ملے گا. اب کلمہ نہیں مل رہا پھر بھی قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ مومن ہے. بھئی کیوں مومن ہے؟ قرآن نے بتا دیا کہ اس لیے مومن ہے اس نے اپنے عمل سے ثابت کیا، اور ایسا ثابت کیا کہ خود قرآن نے اس کو مومن کہا. تو پروردگار وہ عمل کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی کلمہ نہ پڑھے، اپنے ایمان کو چھپا کر رکھے اور تو آگے بڑھ کر اس کے ایمان کی گواہی دے؟ وہ عمل صرف اتنا ہے، اپنے زمانے کے نبی کی ایک مرتبہ حفاظت. جو اپنے زمانے کے نبی کو ایک دفعہ بچا لے قرآن کی نگاہ میں مومن ہوتا ہے. اور جو 40 سال سے زیادہ
سید الاوصیاء سید الانبیاء کی حفاظت کرتا رہا ہو، اس کو اگر قرآن کبھی کوئی نام دیتا تو کم از کم سید المؤمنین سے ہوگا۔ عظمت جناب ابو طالب بلند صلوات۔ لہذا یہ جو حدیث کے کارخانوں سے نکلی ہوئی حدیثیں ہیں ان کو اپنے پاس رکھو، ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ہی موقع پہ مجھے سچے بھائی مرحوم کا وہ شعر یاد آ جاتا ہے جو آپ نے فرمایا، کم ہے یہ کارنامہ دور امیر شام، کم ہے یہ کارنامہ دور امیر شام، ایمان کو کفر، کفر کو ایمان بنا دیا، ایمان کو کفر، کفر کو ایمان بنا دیا، کافر بنا دیا، ابو طالب سے شخص کو سفیان سے لئی کو مسلمان بنا دیا۔ تو جس دور میں ان کو مسلمان بنایا گیا، جن لوگوں نے ان کو مسلمان، انہی نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کو کافر بنانے کی کوشش کی ہے۔ لہذا عزیزان من، جناب ابو طالب ہمارے لیے اسی طرح سے مقدس ہے جیسے کسی کے لیے کوئی اور ہو سکتا ہے، اور ہم ہرگز اجازت نہیں دیں گے اس بات کی کہ کوئی جناب ابو طالب محسن اسلام، محسن پیغمبر کی توہین کرے۔ لہذا عزیزان من، مرحلہ کیا ہے؟ مرحلہ اصطلاح۔ اصطلاح اگر سمجھ میں آ جائے اور اصل بات میں فرق سمجھ میں آ جائے تو بحث آسان ہو جاتی ہے۔ لہذا عزیزان من، اب جب زکوٰۃ کا لفظ ہے تو زکوٰۃ سے مراد کیا ہے؟ زکوٰۃ کٹوتی نہیں ہے بلکہ زکوٰۃ پروننگ کی مانند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مال میں وہ چیزیں ایسی رکھی ہیں کچھ کہ جب تک ان کو کاٹو گے نہیں مال نہیں بڑھے گا۔ تجربہ کرنا ہے، خمس، زکوٰۃ، مال، صدقات نکالتے رہیں جب تک مال میں ایسا صدقہ جو کسی اور کا حق ہے وہ باقی رہے گا، مال کبھی بھی برکت پیدا نہیں کر سکتا۔ مال بڑھانا چاہتے ہیں، اپنے واجبات مالی حتماً ادا کریں۔ عزیزان من، یہ جو تزکیے کا مرحلہ ہے، انسان میں اس کی جگہ کہاں ہے؟ خود انسان، اب ہم جب کہتے ہیں کہ جی ہمارا تزکیہ ہو، ہمارا تزکیہ، کیوں تزکیہ ضروری ہے؟ تزکیے کے بغیر طہارت اصل میں پیدا نہیں ہو سکتی۔ لہذا یہی تزکیے کا مرحلہ ہے کہ جہاں پر علماء کہتے ہیں کہ اگر انسان کے پاس نجاست آ جائے تو پہلا مرحلہ تزکیہ ہے۔ مرحلہ کیا ہے تزکیے کا؟ کہ پہلے عین نجاست کو اپنے آپ سے دور کرو۔ عین نجاست دور ہوگی تو پھر تطہیر کا مرحلہ انسان کے اندر معنی پیدا کرے گا۔ لہذا تطہیر بغیر تزکیے کے کبھی بھی معنی پیدا نہیں کرتی۔ اب یہ جو تزکیہ ہے یہ ایگزیکٹلی اس کے مراحل کیا ہیں؟ کچھ طہارت ظاہری ہے، کچھ طہارت باطنی ہے۔ تو جب طہارت ظاہری اور باطنی ہے تو ظاہری طہارت کے لیے ظاہری تزکیہ ہے، باطنی طہارت کے لیے باطنی تزکیہ ہے۔ انسان کے اندر اس کے وجود میں وہ جگہ کہاں پیدا ہوتی ہے کہ جہاں پر اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں پیدا ہونے لگتی ہیں، ان جھاڑیوں کے مانند ہوتی ہیں کہ اگر انسان ان جھاڑیوں کو نہ کاٹے کبھی بھی رشد و کمال کا راستہ طے نہیں کر سکتا، کبھی بھی طہارت کی منزل کو طے نہیں کر سکتا۔ یہ جتنے بھی جھاڑ اور جھنکاڑ ہیں ان کا اصل جو منشا ہے وہ انسان کا نفس ہے۔ انسانی نفس کے اندر کچھ ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں کہ اگر ان کو ریشے سے نہ کاٹا جائے کبھی بھی انسان کے اندر تزکیے کی منزل حاصل نہیں ہو سکتی۔ لہذا اب غور کیجیے گا، ایک مرحلہ عرض کروں اور آج کے لیے آپ کی زحمت کو تمام کروں۔ مرحلہ یہ ہے عزیزو کہ تزکیہ جب قرآن نے بیان کیا تو پیغمبر کے اہداف میں سے ایک ہدف کیا ہے؟ هو الذی بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ پیغمبر کا ہدف کیا ہے؟ آیات کو تلاوت کرے گا، جس سے آیات کی تلاوت برداشت ہو جائے۔ بہت سمجھ کے لفظ بات کر رہا ہوں، جس سے آیات کی تلاوت برداشت ہو جائے، وہ تزکیے کی قابلیت پیدا کرتا ہے۔ اب قرآن نے تو عام طور پہ کہتے ہیں نا یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کی آیات کو کیا کرتا ہے؟ تلاوت کرتا ہے۔
یہاں سے کیا مراد ہے؟ کچھ آیات کی تلاوت کرتے کچھ کی نہیں، قرآن کی تلاوت ہے، قرآن کی تلاوت یعنی کیا؟ پورے کا پورا قرآن، سارے کا سارا قرآن انسان کو کیا ہونا چاہیے؟ برداشت۔ ایسا نہ ہو کہ قرآن کی کوئی آیت آپ کے سامنے آئے اور پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی کے اندر ایسا مرض پایا جا رہا ہے تو وہ اطمینان کر لے کہ اس کا تزکیہ ممکن ہی نہیں ہے، وہ بیمار ہے کہ جس میں ایمان کا پودا کبھی بھی نہیں لگ سکتا۔ پس مرحلہ کیا ہے؟ یتلو علیہم آیات، ان کے اوپر آیت کو تلاوت کرتا ہے۔ آیت کا تلاوت کرنا پہلا ٹیسٹ ہے، یہ پہلا ٹیسٹ ہے۔ کس سے پتہ لگے گا تزکیے کے قابل ہے یا نہیں؟ اگر اسی ٹیسٹ میں فیل ہو جائے تو پھر آگے تزکیے کا مرحلہ، تزکیہ ہوگا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، جس کا تزکیہ ہو جائے گا وہ صلاحیت پیدا کرے گا کہ پیغمبر اس کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ دو مرحلے، اگر پیغمبر کا اپنا تزکیہ نہ ہوا ہو تو پیغمبر دوسرے کا تزکیہ نہیں کر سکتا۔ خوب تعلیم کرے گا، پہلے تزکیہ کرے گا، پھر کیا کرے گا؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ، پیغمبر تعلیم دے گا کتاب کی اور حکمت کی۔ خوب میں عالم اسلام سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کتاب کب کہلاتی ہے؟ عام سی بات ہے نا، کہ میرے دل میں کتاب ہے، مثلا میں کتاب لکھنا چاہتا ہوں، میرے ذہن میں خد و خال ہے، تو آپ کے حساب سے کتاب ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی نا، کتاب نہیں بنے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کتاب کا مادہ کتبہ سے نکلا ہے۔ ایسے ہی ہے نا بھئی، کتاب کہاں سے نکلی ہے؟ کتبہ کہتے ہیں لکھنے کو، لکھنے والے کو کاتب، اور جس کو لکھ دیا جائے وہ مکتوب۔ کتاب مکتوب کے معنی دیتی ہے، وہ چیز جو لکھی ہوئی ہو۔ تو اب اگر تمہارے حساب سے پیغمبر لکھنا جانتے ہی نہیں تھے، پڑھنا جانتے ہی نہیں تھے، تو جو نہ لکھنا جانتا ہو نہ پڑھنا جانتا ہو وہ کتاب کی تعلیم دے کیسے سکتا ہے؟ تھوڑا سا قرآن کی آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے تو مسائل تمہارے خود بخود حل ہو جاتے۔ ہاں، پیغمبر نے لکھا نہیں، کبھی پیغمبر نے لکھا نہیں استعمال کیا قلم۔ کیوں نہیں استعمال کیا؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا وہ نمائندہ ہے جو زمین پر اللہ کے اسماء و صفات کو ظاہر کرتا ہے، تو چونکہ اس کا نمائندہ ہے تو کچھ مزاج بھی اسی جیسا رکھتا ہے۔ ہاں، اسی جیسا مزاج رکھتا ہے۔ بھئی اس کے پروردگار کا مزاج کیا ہے؟ اس کے پروردگار کا مزاج یہ ہے، یعلم، وہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ ہاں، پروردگار جانتا ہے نا، یعلم، وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو وہ بھی جانتا ہے، جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے۔ پروردگار جب تو جانتا تھا تو شیطان کو پہلے ہی نکال دیتا۔ بھئی جانتا تھا نا، اللہ پہلے سے جانتا تھا، نکال دیتا شیطان کو۔ تو وہاں سے جواب کیا آئے گا؟ کہ اگر میں اپنے اس علم کے اظہار کے ذریعے سے شیطان کو نکال دیتا تو آج اتنے حامی شیطان کے کھڑے ہوئے ہیں، پھر تو پوری فوج کھڑی ہو جاتی کہ بیچارے کے ساتھ ظلم ہو گیا، بلا وجہ نکال دیا، کچھ کیا نہیں تھا۔ تو میں جاننے کے باوجود اس وقت تک منتظر رہوں گا کہ جب تک یہ ظاہر نہ کر دے، اور اگر ظاہر نہیں کر رہا ہوگا تو ایک ایسا امتحان لوں گا کہ جو بھی چھپا ہوا ہوگا خود ہی باہر نکل آئے گا۔ اب جو کچھ بھی چھپا ہوا تھا اللہ نے صرف امتحان کی خاطر نہیں، ایک مرحلہ انشاءاللہ عرض کروں گا کہ حضرت آدم کو مٹی سے کیوں بنایا، کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ایک مرحلہ، ایک ہدف کیا تھا، یہ بھی تھا آدم کو مٹی سے بنایا ہی اسی لیے تھا کہ مٹی سے بنا کر آگ سے بنے ہوئے کو کہہ دیا اس کو سجدہ کر۔ اتنا سا امتحان تھا، اندر کا کفر خود بخود سامنے۔ جانتا تو اللہ پہلے بھی تھا، ظاہر کرنے کے لیے اتنی دیر صبر کیا۔ لکھنا پڑھنا تو میرا مولا جانتا تھا، صبر کیا آخری وقت تک۔ بس جاتے جاتے میرا مولا قلم اور کاغذ مانگ گیا، اتنا سا امتحان تھا، جو کچھ اندر تھا سب باہر آ گیا۔
تھوڑا سا کام گیا ہے، چھوٹا سا امتحان تھا، الہی مزاج کا الہی معصوم کے کاموں میں سے ایک کام کیا ہے؟ دین کی حفاظت کرنا۔ لیکن سید الشہداء کا کارنامہ کیا ہے؟ اپنے 7 بچے بھی وہ لے کر چلے ہیں کہ جنہوں نے اپنے وجود سے، اپنی قربانیوں سے اس دین کی بنا کو مستحکم کیا ہے۔ اور یہ جو تکفیری اقلیت گروہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ دھمکیاں دے کر کچھ عرصے تک حکومتی اداروں کی سرپرستی میں اچھل کود کر شیعوں کو ختم کرو گے، تمہارے اجداد بنو امیہ، بنو عباس جیسی حکومتیں بنا کر کچھ نہ کر سکے۔ جس مکتب پر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی چادر کا سایہ ہو، اسے دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ ہمیں اپنی کوئی فکر نہیں ہے، اپنی فکر کرو۔ عزیزان من، اس مکتب کو باقی رکھنے کے لیے، اور یہ شہداء انہوں نے وہ نظریات جو آج تشیع میں فتنوں کی شکل میں پیدا ہو رہے ہیں، ان بچوں کے وجود نے اس کو ختم کیا۔ کربلا گزرے ہوئے سال ہو چکا ہے، کربلا کے 1 سال کے بعد کربلا سے دور کوفہ میں شہید ہو کر شہدائے کربلا سے متصل ہو کر ان بچوں نے زیارت عاشورہ کے ان جملوں کو معنی پیدا کر کے دیا ہے کہ تم جب بھی کہیں پر بھی حسینیت کے دفاع کے لیے حسینی مقصد کے ساتھ جان دو گے، خود بخود حسین اور اس کے اصحاب کے ساتھ متصل ہو جاؤ گے۔ کربلا کو جغرافیوں اور کربلا کو تاریخی اعتبار سے زمانوں میں مقید کرنے والوں کو چیلنج ہے میرا، مسلم کے بچوں کو جدا کر کے دیکھا ہے کسی میں ہمت؟ شہزادے 10 یا 11 برس عمر بیان ہوئی ہے، جناب مسلم کے بعد گرفتار ہوئے، زندان بان کو یہ کہہ کر گرفتار کروائے گئے کہ یہ باغیوں کی اولاد ہیں، کافر ہیں، ان کو بند کر دو، سختی کرنا، الگ الگ جدا جدا دونوں بچوں کو بند کر دو۔ ایک پورا سال وہ زندان بان یہ دیکھتا رہا کہ یہ اتنے شریف زادے ہیں، ان کی دعائیں، ان کی مناجات، ان کے طور اطوار کہیں سے بھی ایسے دکھائی نہیں دیتے۔ لیکن ہمت کرتے کرتے سال لگ گیا۔ سال کے بعد بڑے بھائی کے پاس جب گیا تو پوچھا کہ مجھے سال ہو گیا، میں نے تم جیسے شریف زاد اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ تمہیں یہاں کیوں قید کیا گیا، کون ہو تم، کہاں سے تعلق ہے؟ تو اس نے ڈرتے ڈرتے بتایا کہ ہمارا تعلق مدینہ النبی سے ہے، مدینہ کے رہنے والے ہیں۔ تو نے تعجب کیا، کہا مجھے کہا تھا کسی کافر کے بچے ہیں، تم تو مدینہ الرسول مسلمان ہو، مدینہ میں کہاں سے تعلق ہے؟ کہا محلہ بنی ہاشم سے تعلق ہے۔ اب بدن پہ لرزہ طاری ہو گیا، بنو ہاشم پیغمبر کا خاندان، ایک مرتبہ تڑپ کر پوچھتا ہے بنو ہاشم پیغمبر سے کیا نسبت ہے تمہاری؟ کہا ہم مسلم ابن عقیل کے فرزند ہیں۔ اب جب سنا تو بدن کانپنے لگا، ایک مرتبہ تڑپ کر قدموں میں گرا، ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا شہزادے معافی چاہتا ہوں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ پیغمبر کی ذریت میں، پیغمبر کی اولاد میں سے ہیں، جو کچھ کیا میں نے نادانی میں کیا۔ بھاگ کر گیا، چھوٹے بھائی کو لے کر آیا، دونوں بھائی ایک دوسرے سے گلے مل کر کافی دیر تک روتے رہے۔ پھر اس نے کہا شہزادوں اگر کوئی خدمت میں انجام دے سکوں تو مجھے بتلا دیجیے۔ کہا اگر ہمیں مدینہ پہنچا سکتا ہے تو تیری مہربانی ہو۔ کہ یہ میری وسعت میں نہیں ہے، میں یہ کام نہیں انجام دے سکتا۔ کہ کیا کر سکتا ہے؟ کہا زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہوں کہ آپ کو آزاد کر دوں۔ تو تیری مہربانی، آزاد کر دیا، دروازہ کھول دیا۔ جب شہزادے جانے لگے، آگے بڑھ کر بڑے بھائی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ 1 سال سے مصیبت زدہ بچے جب اس نے ہاتھ پکڑا تو پریشان ہو گئے، لرزتی ہوئی آواز میں کہنے لگے بھائی ہمارے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں،
تو شہزادے مجھے کچھ چاہیے نہیں، بس ایک چھوٹا سا وعدہ کر کے جاؤ میرے ساتھ۔ وعدہ کیا ہے؟ کہا تم جانتے ہو نا میں نے جو کچھ بھی کیا لا علمی میں کیا، میں جانتا نہیں تھا، غلطی سے ہو گیا، بس آج مجھے وعدہ دے کر داؤ، قیامت جب تمہارے جج کے سامنے آؤ گا وعدہ کرو میری شفاعت کر دینا۔ شہزادوں نے جب وعدہ کیا، راستہ کھول دیا۔ میں واقعاً تاریخ میں حیران ہوتا ہوں، جب جناب مسلم کو کوفے میں راستہ نہیں ملا تھا، مسلم کے چھوٹے چھوٹے بچے کوفہ میں کہاں راستہ تلاش کرتے، سارا دن بھٹکتے بھٹکتے جب نہیں مل سکا کوئی راستہ کوئی مقام، تو نہر کے کنارے ایک درخت کے اوپر دونوں بھائی ایک دوسرے سے گلے مل کر بیٹھے۔ صبح ہارے سے ملعون کی کنیز آئی پانی بھرنے کے لیے، جب نہر میں نگاہ کی پانی کے عکس میں دو چاند سی صورتوں کو بنایا۔ درخت پر دیکھا، ایک مرتبہ بچوں سے پیار محبت سے بات کر کے دونوں کو اتارا، لرز رہے ہیں بچے۔ جب اس نے پیار سے محبت سے بات کی، اس کے ساتھ گھر چلے گئے۔ جب بتایا کہ ہم مسلم ابن عقیل کے بچے ہیں، تہخانے میں لے جا کر چھپا دیا، دونوں کو کھانا پانی دیا، کہا شہزادوں آواز نہیں نکالنا، میرا مالک دشمن اہل بیت میں سے ہے، ناصبی ہے اور آپ کو تلاش کرتا پھر رہا ہے۔ بچوں نے کئی دنوں کے بعد پیٹ بھر کے کھانا کھایا تھا، دونوں بھائی سو گئے۔ خواب کے عالم میں دیکھا کہ بابا مسلم آئے ہیں، ساتھ پیغمبر بھی ہیں، مولا کائنات بھی ہیں، اور کہہ رہے ہیں بچوں تمہاری اور ہماری جدائی کا وقت ختم۔ شہزادے بیدار ہوئے، ایک دوسرے سے قصہ کہا اور پھر گلے مل کر رونے لگے۔ ہچکیوں کی صدا بلند ہوئی اور گھر میں موجود ملعون حارث متوجہ دوڑتا ہوا تہخانے میں پہنچا۔ اب جب بچوں کو دیکھا، ایک مرتبہ خوشی سے کہنے لگا، جن کو میں پورے کوفہ میں ڈھونڈتا پھر رہا تھا، وہ لال و گوہر تو میرے گھر میں بیٹھے ہیں۔ راوی کہتے ہیں آگے بڑھ کر بچوں کی زلفوں کو ہاتھ میں لے کر رخساروں پر تماچے لگائے۔ نبی کی ذریت ہے، نبی کے بچے رسیوں سے باندھ دیا، غلام اور بیٹے کو ساتھ لیا، نہر کے کنارے پہنچا، پہلے اپنے غلام سے کہا جاؤ اور جا کر ان دونوں کو قتل کرنا۔ حبشی غلام تھا، تلوار لیے جب بھائیوں کے پاس پہنچا، ایک مرتبہ بڑے بھائی نے جرأت کی، کہا تو کتنا ہمارے جد کے غلام جناب بلال سے مشابہت رکھتا ہے۔ اس نے کہا تمہارا پیغمبر سے کیا رابطہ؟ ہم مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہیں۔ تلوار پھینکی، نہر کے اس طرف گیا، یہ آوازیں دیتا رہا کہ نہیں اس معاملے میں تیری اطاعت نہیں کروں۔ بیٹے سے کہا، بیٹا آگے بڑھا، جب نزدیک پہنچا تو پھر بچوں نے ہمت کی، جب وہ نزدیک پہنچا تو کہا تیری جوان صورت کو دیکھ کر ہمیں ہمارا جوان بھائی علی الاکبر یاد آتا ہے۔ تو تمہارا ان سے کیا رابطہ، کیا رشتہ؟ کہ ہم مسلم ابن عقیل کے بچے ہیں۔ اس نے بھی انکار کیا، چلا گیا۔ اب یہ غصے کے عالم میں تلوار لیے شہزادوں کے نزدیک آیا۔ شہزادوں نے پھر ہمت کی، کہا تو اگر ہمیں قتل کر کے تجھے کیا ملے گا؟ کہا پیسہ ملے گا، فائدہ ہوگا۔ کہا تجھے جتنا پیسے کی امید ہے تو مدینہ لے چل، ہم تجھے زبان دیتے ہیں، ہم تجھے پیسہ دلاتے ہیں۔ کہا نہیں قتل کرو۔ کہ تو قتل نہ کر، بازار لے جا کر جتنا تجھے پیسہ لینا ہے اس قیمت میں ہمیں بیچ دے، ہم خاموش رہیں گے، بک جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ کہ نہیں قتل کروں گا۔ کہ دیکھ قتل اگر کرنا چاہتا ہے ابن زیاد کی خاطر ہمیں اس کے پاس لے جا، پھر وہ جو فیصلہ ہمارے درمیان کرے۔ کہ نہیں قتل ہی کروں گا۔ خدا جانے قلب کتنے قصیر ہو جاتا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا نا کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے، تاریخ نے عجیب الفاظ لکھے ہیں کہ بس ایک چھوٹی سی خواہش پوری کر سکتا ہے۔ کہ کیا خواہش ہے؟ کہا 2 رکعت نماز پڑھیں۔ کاش
میں اپنے بچوں کو سمجھا سکوں کہ نماز، کاش میں اپنے بچوں کو بتا سکوں کہ نماز۔ بچوں نے وضو کر کے نماز پڑھ کر چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو بلند کر کے یا احکم الحاکمین، جو ہم کر سکتے تھے ہم نے کر کے، اس ظالم اور ہمارے درمیان تو حاکم ہے۔ دعا ذرا سی تلہنی ہوئی تھی، یہ ملعون تلوار لیے غیظ کے عالم میں بڑھائیں، بڑے بھائی کی زلفوں کو ہاتھ میں لیا۔ چھوٹا بھائی دوڑ کر لپٹ گیا، کہتا پہلے مجھے قتل کر دے۔ بڑا تڑپ کر کہنے لگا نہیں پہلے مجھے قتل کر دے۔ ابھی بچوں میں یہ تکرار چل رہی تھی، ظالم نے ایک مرتبہ تلوار کا وار کیا، بڑے بھائی کی گردن کو جسد آخر سے جدا کیا، بڑے بھائی کے جنازے کو ایک مرتبہ اٹھا کر پانی میں پھینک دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ بھائی کا بدن پانی کی سطح پر جا کر ڈھکن گیا، گویا بڑا بھائی چھوٹے بھائی کا انتظار کر رہا تھا۔ پھر آگے بڑھ کر اس ملعون نے چھوٹے بھائی کی زلفوں کو ہاتھ میں لیا، تلوار کا وار کیا، چھوٹے کو بھی شہید کر کے اس کے بھی جسد کو پانی میں پھینکا۔ بس راوی کہتا ہے دونوں بھائی ایک دوسرے سے بدنگیر ہو گئے، دونوں کے بدن پانی کی سطح میں نیچے بیٹھ گئے۔ بس تاریخ نے عجیب الفاظ لکھے ہیں۔ ابن زیاد بڑا ملعون، بڑا ہی قسی القلب شخص تھا، لیکن تاریخ نے لکھا ہے اس کے سامنے جب ان دونوں شہزادوں کے سر لائے گئے، اتنے خوبصورت شہزادے تھے مسلم کے، 3 مرتبہ اپنی جگہ سے اٹھا، 3 مرتبہ بیٹھا اور ایک مرتبہ کہنے لگا ارے تو ملعون کیسا تھا، تجھے ان جان کی صورتوں پر رحم نہ آیا۔ ارے میں کہوں گا یہ بچے تو بچے ہیں، تم وہ لوگ تھے جب حسین اپنا 6 مہینے کا نبی زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، منتقم کربلا، منتقم اسیران کربلا، منتقم زہرا، امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعظیم فرما۔ بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، تمام علماء مراج نظام کے حفاظت فرما۔ بار الہ دین کے خلاف سازشیں کرنے والے جتنے بھی داخلی خارجی افراد ہیں سب کو نیست و نابود فرما۔ عزاداران سید الشہداء، عزاداری سید الشہداء کی حفاظت فرما، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما۔ ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔